ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے۔ وہ آئین پاکستان جس کے تحفظ کا بخار اس وقت پاکستان کے ہر لبرل، سیکولر، اسلام پسند، شدت پسند اور کٹر مولوی نما دانشوروں، صحافیوں، سیاستدانوں، وکلاء، افواج کے ذمہ داروں اور عدلیہ کے ممبران کو چڑھا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق زور بیان سے بھی کام لے رہا ہے۔ اس آئین کی خلاف ورزی کرنے والے پر لعن طعن کی جاتی ہے، اسے توڑنے والے کو غداری کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے۔ آئین بالادست ہے، اسے ہونا بھی چاہیے کہ مہذب دنیا کی جمہوریت نے دنیا کو یہی سکھایا ہے۔ اسی آئین پاکستان کی شق 38F پورے پاکستان پر ایک ذمہ داری عائد کرتی ہے۔ شق کہتی ہے حکومت جس قدر جلد ممکن ہو سکے ربا یعنی سود کو ختم کر دے گی۔ اس آئین کو بنے ہوئے 38 ایئرز ہو چکے ہیں، یعنی 38 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ جلد ممکن کی مہلت ختم نہیں ہوئی۔ اس آئینی ذمہ داری کے ساتھ جو مذاق ان 38 سالوں میں منتخب نمائندوں، فوجی، ڈکٹیٹروں اور عدلیہ کے قابل احترام ججوں نے کیا، کسی اور ملک میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آئین سے مذاق کا حساب تو 16 کروڑ عوام نے لینا ہے، لیکن اس مذاق کے پردے میں انہوں نے قرآن کے مطابق اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے اعلان پر ڈٹائی ثابت کرنے سے قائم رہنے کا جو راستہ نکالا اور پوری پاکستانی قوم کو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف لشکر میں لا کھڑا کیا، اس کے جواب کے لیے روز قیامت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس ساری رودات کی تفصیل دردناک اور عبرتناک ہے۔ پاکستان جس کی وجہ تخلیق دنیا میں رائج نسل، رنگ، زبان اور علاقے کی بنیاد پر قومیتوں کے نظریے کے برخلاف اس بنیاد پر ہوئی تھی کہ کلمہ پڑھنے والا راجپوت، ارائیں، لگاری، ربول، کاکڑ، کھٹک، مینگل اور بزنجو کلمہ نہ پڑھنے والوں سے مختلف قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا تاریخ میں صرف مدینہ نبی میں ہوا جب بدر کے میدان میں کلمہ گو خون کے رشتوں کے مقابل آ گئے۔ تاریخ میں دوسرا مقام قیام پاکستان کے وقت آیا۔ ایک رنگ، ایک نسل، ایک زبان اور ایک علاقے کے لوگ صرف کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جدا ہو گئے۔ صرف جدا نہ ہوئے بلکہ 10 لاکھ لوگوں نے اپنے خون سے اس لکیر کو مستحکم کیا۔ اس مملکت خداداد پاکستان کی پہلی اسمبلی جس کے الیکشن لڑنے کے ٹکٹ قائد اعظم نے خود جاری کیے تھے، انہوں نے قرارداد مقاصد منظور کی جس کا مقصد تھا اس دنیا کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے اور اس کا قانون ہی اس ملک کا حقیقی قانون ہے۔ یہ قرارداد مقاصد اس وقت سے لے کر آج تک تمام آئینوں کا حصہ رہی، اسی لیے تمام آئینوں میں قوانین کی تدوین کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل موجود رہی۔ یہاں تک کہ ڈکٹیٹروں کے بنائے گئے عبوری آئینوں میں بھی یہ کونسل موجود رہی۔ اس اسلامی نظریاتی کونسل نے پاکستان بننے کے 17 سال بعد اس بات کا جائزہ لینا شروع کیا کہ اس ملک کا بینکاری نظام اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں۔ 1964 سے لے کے 1966 تک اسلامی نظریاتی کونسل نے 2 سال کے عرصے میں تمام بینکی نظاموں کو جائزہ لینے کے بعد سودی معیشت کو حرام قرار دے کر سودی لین دین کو ممنوع قرار دینے کی سفارش کی۔ 3 سال بعد 3 دسمبر 1969 کو اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی رپورٹوں کا اعادہ کیا اور یہ سارا دور ایوب خان اور یحییٰ خان کی آمریت اور ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوریت کا تھا۔ یہ کونسل ایک آئینی ادارہ تھا، لیکن سود معیشت کے خون سے پہلے کسی بھی حکمران نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ اس کے بعد حضرت ضیاء الحق کی حکومت اسلام کا پھیرا لہراتی ہوئی آئی اور اس نے 1977 ہی میں اسلامی نظریاتی کونسل سے سود کے خاتمے کے لیے رجوع کیا۔ کونسل نے 25 جون 1980 کو سود کے خاتمے کے لیے متبادل نظام تجویز کیا اور طریقہ کار کی نشاندہی بھی کر دی۔ دلوں کا کوڈ جہاں سے پتہ چلتا ہے، اس سودی کاروبار کو ختم کرنے کے بجائے ٹال مٹول کا پرانا طریقہ اپنایا گیا، یعنی ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد کروایا گیا، لیکن نتیجہ ان کے حق میں نہ نکلا اور سیمینار جس کا موضوع اسلام کا اقتصادی نظام تھا، اس کے شرکاء نے اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز کی حمایت کر دی۔
کونسل نے سیمینار کی رپورٹ کا جائزہ لیا اور کہا کہ سود کے خاتمے کے لیے حکومت جو اقدامات کر رہی ہے وہ اس سفارشات کے بالکل الٹ ہے۔ ادھر سپریم کورٹ میں اعلیٰ درجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ضیاء الحق کو آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا۔ نظریہ ضرورت کی بنیاد پر قائم حکومت کے لیے اسلام سب سے بڑا نظریہ ضرورت تھا، اسی لیے آئینی ترامیم کی تحت وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی اور سپریم کورٹ میں شریعت اپیل بینچ بنا دیا گیا۔ یہ سب 1980 میں ہوا، لیکن نیتوں کا فطور اور سود سے محبت سے یہ عالم تھا کہ وفاقی شرعی عدالت پر یہ آئینی پابندی لگا دی گئی کہ یہ 10 سال تک مالی معاملات میں شریعت کے حوالے سے کسی کیس کو سننے کا اختیار نہیں رکھتی، یعنی ہم اسی عدالت کے زیر سایہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جاری رکھیں گے۔ اس وفاقی شرعی عدالت کا ایک تضحیک آمیز پہلو یہ تھا کہ اس کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی عام آدمی سپریم کورٹ میں اپیل لے کر جائے گا تو بغیر پیشی کے وہ اپیل منظور ہو جائے گی اور شرعی عدالت کے فیصلے پر خود بخود حکم امتناعی جاری ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی عدالتی تاریخ کا سب سے ذلت آمیز رویہ تھا جو کسی عدالت کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں درد تھا وہ بڑی شدت سے 10 سال گزرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ضیاء الحق اپنے اعمال کا حساب دینے اللہ کے پاس جا پہنچے تھے۔ یوں 1990 میں 10 سالہ مدت ختم ہوئی تو محمود الرحمان فیصل نامی ایک اللہ کے بندے نے وفاقی شرعی عدالت میں سود کے خلاف پٹیشن دائر کر دی۔ اب تو تانتا بند گیا اور عدالت میں 115 درخواستیں جمع ہو گئیں۔ عدالت نے سب کو جمع کیا، 1 سال کی قلیل مدت میں روزانہ کی سماعت کر کے اکتوبر 1991 میں 157 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلے کے تحت 30 جون 1992 تک متعلقہ قوانین میں ترامیم کرنے کا کہا گیا۔ 1 جولائی 1992 سے تمام سعودی کاروباروں کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد 1992 سے 1999 تک ٹال مٹول اور یارانہ چال بازیوں کی ایک 7 سالہ تاریخ ہے جس میں نواز شریف اور بینظیر کی دونوں حکومتیں شریک ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت کے خلاف سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں اپیلیں دائر ہوئیں۔ کیونکہ یہ بینچ 3 ریگولر ججوں اور 2 علماء پر مشتمل ہوتا تھا، اس لیے اول تو علماء کا ہی تقرر نہیں کیا گیا اور اگر کبھی بینچ پورا ہونے لگتا تو کسی عالم دین کو ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے سماعت کے دوران فارغ کر دیا جاتا۔ آخرکار بینچ مکمل ہوا جس میں خلیل الرحمان منیر شیخ، وجیہ الدین احمد، مولانا تقی عثمانی، محمود احمد غازی شامل تھے۔ انہوں نے طویل بحث اور مباحثے، دنیا بھر سے ماہرین کی رائے اور وکیلوں، معاشیت دانوں اور علماء کرام کو سننے کے بعد یہ فیصلہ تحریر کر لیا کہ اس دوران ملک پر سیکولر، لبرل اور امریکی کاسلیس پرویز مشرف کی حکومت آ چکی تھی۔ اسے اس بات کا علم ہوا کہ ایسا ہونے والا ہے تو فوراً ایک چال چلی کہ بینچ مکمل نہ ہو سکے۔ اس چال کا شکار یا شریک علامہ محمود احمد غازی ہو گئے جنہوں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی ممبرشپ کا حلف اٹھا لیا، لیکن شاید جلد بازی میں پرویز مشرف آئین پڑھنا بھول گیا کہ زیادہ سے زیادہ 2 علماء کا ذکر ہے، اس لیے ایک سے بھی کام چل سکتا ہے۔ یوں اس ملک کی تاریخ میں سپریم کورٹ نے 1000 کے قریب صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ دے دیا جس میں جون 2001 تک حکومت کو مہلت دی گئی کہ تمام سودی کاروبار کو ختم کر دے۔ یہ پورا امتیاز صرف اور صرف پاکستان کو حاصل ہے۔ اس کی سپریم کورٹ نے سود کو حرام قرار دیا۔ اسی سپریم کورٹ نے جہاں شرعی طور پر سود کو حرام قرار دیا وہاں عبدالودود خان کے متبادل اسلامی بینکاری کے نظام کو سراہا، کیونکہ تمام علماء وہاں آدھی جنگ لڑتے رہے، یہ بتاتے رہے کہ اسلام کے نزدیک سود حرام ہے لیکن متبادل پیش نہ کر پائے، جس پر عبدالودود خان سپریم کورٹ پہنچے اور شیخ محمود احمد صاحب کے بنائے ہوئے اسلامی بینکاری کے نظام کو وہاں پیش کیا۔ اس کے بعد کی کہانی جو اگلے 10 سالوں پر محیط ہے وہ اس مملکت خداداد پاکستان کی حکومت اور عدلیہ کا روشن باب نہیں ہے۔